اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے آواز بلند سلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس محفل کو، اس ذکر کو، ہماری اس نشست کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان محفل کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت آج کی اس مقدس اور پاکیزہ رات اور ہمارے امام کی ولادت کے صدقہ میں ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند سلامت پڑھیں۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، نہایت ہی عظیم مناسبت ہے اور بابرکت رات ہے۔ یوسف زہرا حجت دوران امام ثانی عشر امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس جشن کا اہتمام ہوا۔ میں آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت حاسدوں اور بد نظروں کی نظروں سے محفوظ فرمائے اور خالق کائنات ان روحانی لمحات سے ہمیں معنوی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات
اللہ رب العزت نے اس جہان فانی میں پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا، ہمیں آوارہ نہیں کیا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے نبی کے بعد ہمیں نبی جیسے امام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اپنے نبی کو عطا کیے تھے، اللہ نے وہ سارے کمالات ہمارے ائمہ کو عطا فرمائے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کے بعد ہمیں ختم نبوت کے بعد، ختم رسالت کے بعد ہمیں عقیدہ امامت سے وابستہ فرمایا۔ ہمارا عقیدہ امامت ہی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ ختم نبوت کے بعد ہم جو امامت کے دامن سے متمسک ہیں، خود عقیدہ امامت دلیل ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں امامت کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے اور علم کلام میں علماء نے ابحاث کی ہیں۔ اس معاشرے میں نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل جیسی نعمت دے دی ہے۔ جب اللہ نے ہر انسان کو عقل دے دی ہے، پھر نبی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، پھر عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ عقل کے ہوتے ہوئے نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ علماء نے، دانشوروں نے لکھا کہ یہ جو صاحب عقل انسان ہے نا، یہ معاشرتی حیوان ہے۔ یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی زندگی گزارنے میں یہ لوگوں کا محتاج ہے۔ اپنی زندگی کی ساری ضروریات یہ خود مہیا نہیں کر سکتا۔ یہ جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہے، کبھی سوچو یہ لباس اس شکل میں بننے تک کتنے لوگوں کی صلاحیتیں اس پہ خرچ ہوئی ہیں۔ ایک کسان نے زمینوں میں ہل چلائے، ہل چلانے کے بعد پھر کپاس کا بیج بویا، پھر اسے وقت پہ پانی دیا، اسے مناسب سپرے کیے، اس کو مختلف قسم کی سنڈیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کی۔ پھر جب وہ فصل تیار ہو گئی تو کوئی ہونا چاہیے جو اس فصل کو وہاں سے چنے، وہ چن کے کسی فیکٹری کے حوالے کیا جائے جس میں وہ اس کپاس کو روئی کی شکل میں بدلے۔ پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس روئی کو دھاگے میں بدلے۔ پھر کتنی صلاحیتیں خرچ ہوں جو دھاگے کو کپڑے میں بدلے۔ پھر کتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو اس کپڑے کو ہماری مرضی کے رنگ میں رنگے۔ پھر وہ کپڑا وہاں سے مارکیٹ میں آئے، پھر ہم اس کو خریدیں۔ کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے تن کے مطابق، ہماری پیمائش کے مطابق اسے سی کے ہمارے حوالے کرے۔ ذرا سوچئے، صرف لباس کے پیچھے کتنے لوگوں کی صلاحیتیں خرچ ہوئیں۔ اب زندگی کی ساری ضروریات کو دیکھو۔ ہم جو کھانا چاہتے ہیں، ہم جہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم سونا چاہتے ہیں، ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرہ ایسے تشکیل پاتا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، وہ میرا محتاج ہے، میری منفعت ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے۔ جب مفادات ٹکرائیں گے تو معاشرے میں تشنج آئے گا، معاشرے میں انحراف آئے گا۔
ان سارے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قانون نہیں ہوگا، میں اپنے مفادات کو چھیننے کی کوشش کروں، مجھے میرا فائدہ ملنا چاہیے، چاہے کسی کو نقصان ہو تو ہو جائے، مجھے تو فائدہ ملنا چاہیے۔ اب قانون ہونا چاہیے، قانون کون بنائے گا؟ ہم اگر بنائیں گے تو ہم تو اپنے مفاد کے مطابق بنائیں گے، اپنے فائدے کو بچا کے رکھیں گے۔ میں اس قانون کی زد میں نہ ہوں، کوئی اور آئے تو آئے، پھر ہم بنائیں گے تو ہماری نظر تو دنیاوی مفاد پہ ہے نا۔ انسان کی زندگی صرف یہ تو نہیں ہے، اس کے بعد کی وہ بھی زندگی ہے نا۔ قانون انسان نہیں بنا سکتا چونکہ اس کا علم محدود ہے، وہ بنائے گا جو انسان کا بھی خالق ہے۔ قانون وہ بنائے گا۔ اب طے ہو گیا قانون بنائے اللہ۔ اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا، اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتا، اللہ ہماری محفل میں نہیں آتا، وہ لطیف ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، وہ آتا جاتا نہیں ہے۔ قانون بھی اس نے بنانا ہے، بنانا بھی ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں عقیدہ ہوتا ہے، بنانا قانون بنانا اس نے ہے، پہنچانا ہم تک ہے۔ اس سے لے کر ہم تک پہنچانے کے لیے قانون کو اصلی حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے درمیان میں معصوم وسیلے کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا قانون وہ بنائے اس میں کمی بیشی نہ ہو، اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو جائے، کوئی اپنی مرضی شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے قانون پہنچانے والا معصوم ہونا چاہیے۔ ہم سارے مسلمان نبیوں کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، اسی وجہ سے کہ قانون میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ بس میں قریب آ گیا، اتنا لمبا مقدمہ آپ کو سننا پڑا۔ جیسے قانون پہنچانے والا معصوم ہونا چاہیے، اگر باب نبوت بند ہو جائے تو اس قانون کو قیامت تک بچانے والا بھی معصوم ہونا چاہیے۔ باب نبوت بند ہو جائے پھر قیامت تک آنے والے لوگ وہ کس سے ہدایت لیں گے؟ یہ عقیدہ ہے مکتب اہل بیت کا کہ اللہ باب نبوت کو بند کر سکتا ہے، باب ہدایت کو بند نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں نبی کے بعد پھر امام عطا فرمایا۔ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امام نہ ہو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا کا خطبہ ہے، فرماتے ہیں یہ جیسے چکی ہوتی ہے نا، پرانے زمانے میں چکی ہوتی تھی، اس پہ لوگ گندم پیستے تھے۔ اس چکی کا جو پتھر ہوتا تھا نا، اس کا مرکز وسط میں ہوتا تھا، ایک کیل جس کے ارد گرد وہ پتھر چکر چلاتا تھا، چکر لگاتا تھا نا، وہ مرکز۔ میرے مولا فرماتے جیسے چکی کے پتھر کا اپنے مرکز میں ارد گرد گھومنے کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو پتھر ادھر ادھر ہو جائے گا، چکی صحیح کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک مرکز ہے جسے امام کہتے ہیں۔ ساری کائنات کا نظام اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اگر امام نہ ہو یہ کائنات ختم ہو جائے۔ آج جمعہ تھا، یقیناً آپ نماز جمعہ میں تشریف لے گئے ہوں گے، وہاں جو خطبے پڑھے گئے نا، اس خطبے کے اندر میرے معصوم ائمہ نے جو 12ویں امام کا تعارف کروایا ہے، وہ پیش نماز میں عربی میں پڑھا ہوگا، شاید آپ نے توجہ سے سماعت فرمایا ہو۔ اس میں میرے معصوم امام نے کہا یہ 12واں امام وہ ہے وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ یہ 12واں وہ ہے جس کے وجود کے صدقے میں اللہ مخلوق کو رزق بھی دے رہا ہے، اور زمین و آسمان اس کے وجود کے صدقے میں قائم
اگر زمانے میں امام نہ ہو یہ زمین و آسمان اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو طوفان آئے سمندر میں تو سمندر میں طوفان آنے کی صورت میں کشتی میں سواروں سمیت غرق ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، معصوم امام چھٹے امام فرماتے ہیں، اگر زمانے میں ایک لمحہ اس کائنات میں ایک لمحے کی مقدار بھی امام موجود نہ ہو وہ کشتیوں کی طرح کائنات برباد ہو جائے۔ یہ کائنات جو باقی ہے، یہ سورج وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، یہ وقت پہ غروب ہو رہا ہے، یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ کائنات کی بقا دلیل ہے وجود امام کی۔ یہ کائنات جو باقی ہے، یہ زمین اپنے محور پہ قائم ہے، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ جو وقت پہ بارش ہو جاتی ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ غروب ہو رہا ہے، یہ چاند آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس کی بقا دلیل ہے وجود امام کی۔ امام کا ہونا ضروری، بغیر امام کے یہ کائنات چل نہیں سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے امام نے بہت سارے شاگرد پیدا کیے تھے۔ ایک وقت ملا تھا امام کو، چونکہ حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، کوئی حکومت اپنی حکومت بچانے کے چکر میں تھی، کچھ ان سے حکومت چھیننے کے چکر میں تھی۔ جب حکومتیں اس پریشانی میں مبتلا ہوتی ہیں نا تو پھر کچھ لوگوں کو کام کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے آپ کے دور میں کچھ حکومت گرانے کے چکر میں، کچھ حکومت بچانے کے چکر میں، ادھر حکومت ادھر متوجہ ہے، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت ختم ہونے والی تھی، بنی عباس ان سے حکومت لے رہے تھے، وہ جھگڑے چل رہے تھے، حکومت ادھر متوجہ تھی، میرے امام مدینے میں بیٹھ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں تک دین پہنچا رہے تھے۔ بہت سارے شاگرد پیدا کیے، بہت سارے شاگرد، ان میں ایک حشام ابن حکم شاگرد پیدا کیا، جسے میرے مولا نے علم کلام کا ماہر بنا دیا تھا۔ عقیدے کی کہیں بات ہونا ہوتی میرے مولا حشام کو بھیج، جاؤ حشام ان سے بات کرو، توحید اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، ضرورت نبوت کے بارے میں، ضرورت امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی کو کوئی سوال کرنا ہوتا میرے مولا کہتے ذرا حشام سے بات کرنا۔ حشام 20 سال کا نوجوان تھا، 20 سال کا۔ امام نے ایسا اسے علم سکھایا اور پھر میرے مولا احترام بھی بڑا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے جب کبھی حشام ابن حکم امام کے سامنے آتا تھا، امام معصوم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے مولا آپ کا شاگرد ہے، بچہ ہے، 20 سال کا چھوکرا ہے، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے تھے تمہیں نہیں پتا یہ ظاہر میں بھی ہمارا مددگار ہے، باطن میں بھی ہمارا مددگار ہے، مکتب کا مددگار ہے، اس لیے احترام میں کھڑے ہوتے۔ روایت ہے کہ مولا کی خدمت میں حمران ابن عیون، مومن تام، حشام ابن حکم اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ میرے مولا نے حشام ابن حکم سے سوال کیا، حشام وہ عمر ابن عبید کے ساتھ جو تیرا مناظرہ ہوا تھا، تو نے اس کو شکست دی تھی، ذرا بتانا کیسے ہرایا تھا اسے؟ عمر ابن عبید امامت کے نظریے کا مخالف تھا، وہ بصرہ کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو امامت کے خلاف درس دیا کرتا تھا۔ مولا نے کہا حشام کو ذرا بتاؤ نا مناظرہ کیسے ہوا، کیا تہذیب آل محمد تھی؟ کہتا ہے ابن رسول اللہ لا تعمل لسانی بین یدیک، مولا آپ کے سامنے زبان بولتے ہوئے شرم کرتا، آپ کے سامنے لب کشائی کی جرت، کیسے آپ کے سامنے اپنے قصیدے پڑھوں؟ مولا نے فرمایا جب میں حکم دے رہا ہوں تو میرے حکم پہ عمل کرو، بتاؤ
صحابہ کرام بھی بیٹھے. حشام ابن حکم نے کہا مولا میں نے سنا کہ عمر ابن عبید مسجد بصرہ میں بیٹھ کر لوگوں کو امامت کے خلاف درس دیتا ہے. مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں کوفہ سے بصرہ پہنچ گیا. جمعے کا دن تھا, نماز جمعہ ختم ہو گئی تھی. وہ ممبر پہ بیٹھا لوگوں کو امامت کے خلاف درس دے رہا تھا. میں پہنچا, مجمع تھا. میں پیچھے کچھ لوگوں سے کہا ذرا ہٹ جاؤ, مجھے بھی جگہ دے دو. میں بیٹھا ان گھٹنوں کے اوپر. میں ذرا بلند ہو کے میں نے پوچھا ایھا العالم, اے عالم, اے مولانا, مجھے اجازت ہے میں کچھ پوچھ لوں؟ اجازت ہے میں کچھ سوال کر لوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھو, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. فرزند رسول اس کے سامنے میں نے پہلا سوال رکھا, حل لک عین, کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ آنکھیں ہیں؟ حضور کا کیسا سوال کر رہا ہے بھائی, نظر نہیں آ رہی ہیں؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے والا کہ ہیں آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ شام کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے کہا آقا محترم آپ نے اگر غصے ہونا ہے نا تو میں سوال نہیں کرتا. میرے تو اسی قسم کے کچھ سوال ہیں, اگر جواب دو گے تو میں اور سوال کرتا ہوں, نہیں تو نہیں کرتا. اچھا کہتا ہے پوچھو جو پوچھنا ہے تم نے, جیسے تیرے سوال ہیں کر. اچھا بتاؤ حل لک عین, کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا ہم ہیں. ان آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں, رنگوں کو دیکھتا ہوں, یہ کالا ہے, یہ سرخ ہے, یہ سفید ہے, یہ اور نیلا ہے, یہ پیلا ہے, رنگ دیکھتا ہوں, افراد کو دیکھتا ہوں. اچھا حل لک انف, کیا آپ کا ناک بھی ہے؟ اب ذرا یہ عرب ہے نا, ہماری پنجابی میں تو یہ بہت مشکل سوال ہے نا. پنجابی میں بندہ کسی سے کہے تیرا ناک ہے, ذرا یہ بہت عجیب بات ہے نا. کہ ناک ہے, کہ ہے, کہ اس ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ کہ اس سے خوشبو سونگتا ہوں, اچھی بری کی تمیز دیتا ہوں. کہا حل لک لسان, کیا زبان ہے تیری؟ کہ ہے. کیا کرتے ہو؟ کہ اس سے چکھتا ہوں, ذائقہ, زبان سے ذائقے چکھتا ہوں, اس کے ساتھ بولتا ہوں. حل لک ید, ہاتھ ہے؟ کہ ہے. کیا کرتے ہو؟ اس سے چیزیں پکڑتا ہوں, دیکھتا ہوں نرم کون سی ہے, سخت کون سی. حل لک رجلان, کیا تیرے پاؤں ہیں؟ کہ ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ کہ چلتا ہوں یہاں سے وہاں, انتقل من ھذا المکان الی ذالک المکان, یہاں سے وہاں جاتا ہوں پیروں کے ذریعے چل کے. یہ 5-6 سوال کیے نا, کہ بس ایک سوال اور ہے, بتاؤ حل لک قلب, کیا آپ کا دل بھی ہے؟ کہے دل بھی ہے. اب بتاؤ اس دل سے, یہ دل کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے دل کی؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے کان ہیں, بولنے کے لیے اور چکھنے کے لیے زبان ہے, پکڑنے کے لیے ہاتھ ہیں, چلنے کے لیے پیر ہیں, تو دل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عمر ابن عبید کہتا ہے بھائی دیکھ, جب کبھی میری آنکھیں کسی شک میں مبتلا ہوں, میرے کان کسی شک میں مبتلا ہوں, آنکھیں کبھی شک میں ہو جاتی ہے نا مبتلا. کسی بندے کو دیکھا, زندگی میں کبھی آپ کو بھی موقع آیا ہوگا, سامنے بندہ آیا ہے, بندہ غور سے دیکھتا ہے, لگتا ہے کہیں اس کو دیکھا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہاں دیکھا ہے, پھر بندہ غور سے دیکھتا رہتا ہے. یہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو یہ اس کی تصویر اپنے عقل سے ہوتے ہوئے دل میں پیش کرتا ہے. وہ کمپیوٹر آٹومیٹک چلتا ہے, اس کی تصویر جو پہلے دیکھی تھی نا وہ اس کی تصویر نکال کے سکرین پہ لے آتا ہے. پھر سمجھ آتی ہے ہاں وہ نبی پورہ شیعوں میں وہاں مجلس تھی, جشن تھا, وہاں میں نے ان کو دیکھا تھا, یاد آ جاتا ہے. آنکھ شک میں مبتلا ہونا تو اس کا شک دور کرنے کے لیے میں دل پہ بات پیش کرتا ہوں. کان پہ کوئی سنوں میں, سمجھ نہ آ رہی ہوں نا, شک میں مبتلا ہوں, اس آواز کو دل پہ پیش کرتا ہوں. ذائقہ سمجھ نہ آ رہا. کبھی زندگی میں ایسا ہو زبان پہ بندہ کوئی شے رکھے, آنکھیں بند کر کے ذرا سوچ
پوچھتا ہے نا کھٹا ہے کہ نہیں، میٹھا ہے کہ نہیں، وہ دل پہ پیش کرتا ہوں. ہاں حضرت حشام نے 20 سال کے جوان نے شاگرد حضرت امام صادق نے آگے بڑھ کے کہا پھر یہ دل کیا کرتا ہے؟ کہ یہ دل میرے اعضاء کے شک کو دور کرتا ہے. کہ عمر ابن عبید گویا تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تیرے اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے تیرے دل کو ان کا امام بنایا ہے. کہاں؟ یہ اس لیے ہے یہ شک دور کرتا ہے. اس وقت حشام نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے بات کر رہا ہے. تیرے اعضاء کے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے امام بنا دیا ہے، اور اس ساری مخلوق کے شک کو دور کرنے کے لیے کسی امام کی ضرورت نہیں. تو جو فرمایا آپ نے، ہاں مولا نے کہا پھر کیا ہوا؟ حشام کہتے ہیں مولا تیری امامت کی قسم، جب میں نے اسے جواب دیا نا میں پیچھے بیٹھا تھا، فوراً مجھ سے پوچھ کے کہتا ہے تو حشام تو نہیں؟ مولا میں نے مسئلہ حل کر لا، میں حشام نہیں ہوں. کہا تجالس معه، کیا حشام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. اچھا بتا تو کہاں کے رہنے والا ہے؟ میں نے جانتا. کہاں سے آیا ہے؟ میں نے بتایا کوفے کا رہنے والا ہوں. 20 سال کا کوفے کے جوان کے بارے میں سنا. وہ کہنے لگا اب مجھے یقین ہو گیا ہے حشام تو ہے. ادھر میرے قریب آ، اٹھ کے ادھر آ جائے ادھر. مولا تیری امامت کی قسم، اس نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا، اور جتنے تک میں بیٹھا رہا پھر امامت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکا. امامت کو ہونا ضروری. اچھا یہ مناظرہ سنا لیا نا، تو پھر مولا نے کہا اچھا شام اب تم مجھے بتاؤ تم نے یہ کہاں سے سیکھی ہے باتیں؟ تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگا مولا بس ویسی میرے ذہن میں میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی، میں نے کہہ دی. تو میرے امام نے فرمایا نہیں حشام، یہ ساری باتیں اللہ نے صحف ابراہیم و موسیٰ میں لکھ کے بھیجی ہیں. جو بیان کر رہا تھا یہ آسمانی صحیفوں میں لکھی ہوئی باتیں. ہاں تو میں یہ بیان کر رہا تھا امام کا ہونا ضروری. اب تک یہ مقدمہ تھا ساری تقریر میں کہ امام کا ہونا بغیر امام کے نظام چل ہی نہیں سکتا، اور یہ قیامت تک نظام چلنا ہے. جب تک زمانے میں امام موجود ہے اتنے تک قیامت نہیں آ سکتی. اللہ، جب تک امام موجود رہیں گے قیامت آئے گی اس وقت جب میرے بار میں امام ظہور کرنے کے بعد، حکومت کرنے کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے. ساری دنیا عدالت کے انتظار میں ہے، اور عدالت میرے امام کی انتظار میں ہے. آئے گا وہ، اور یہ پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جب یہ آیت آئی نا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری بہت بڑے صحابی پیغمبر کے، آپ کے ہاں بڑے مشہور ہیں، حدیث کساء کے راوی. جابر آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اطیع اللہ کی تو سمجھ ہے اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول آپ کی بھی سمجھ آئی، یہ اولی الامر کون ہے؟ اللہ نے جن کی اطاعت کو آپ کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا ہے. پیغمبر نے فرمایا بیٹھ، اب تو نے پوچھ لیا نا تو میں تجھے اولی الامر بتاؤں. پھر علی سے لے کے مہدی تک 12 نام لکھوائے. سبحان اللہ. میرے بعد علی ہوں گے، ان کے بعد حسن ابن علی ہوں گے، ان کے بعد حسین ابن علی ہوں گے، ان کے بعد علی ابن الحسین ہوں گے، ان کے بعد محمد
علی ہوں گے. یہاں آ کے میرے مولا خاموش ہو کے رک کے ایک لمحہ پھر کہتے ہیں جابر میں تجھے مبارک دیتا ہوں, تو میرے 5ویں جانشین کو بھی دیکھے گا, جب میرے 5ویں جانشین کو دیکھے تو میرا سلام کہنا. پھر چھٹے کا نام بتایا, پھر جعفر ابن محمد آئیں گے, پھر موسیٰ ابن جعفر آئیں گے, پھر علی ابن موسیٰ آئیں گے, پھر محمد ابن علی آئیں گے, پھر علی ابن محمد آئیں گے, پھر حسن ابن علی آئیں گے. 11 بیان کرنے کے بعد کہا پھر جو آخر میں آئے گا نا 11ویں کا بیٹا آئے گا نا, اسمی کنیتہ کنیتی, اس کا نام بھی میرا نام ہوگا, اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی. یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, کائنات ظلم سے بھری ہوگی, وہ میرا 12واں جانشین آ کے اسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا. سبحان اللہ. اس کا نام بھی محمد ہو, اس کی کنیت بھی ابو القاسم, میری کنیت کی طرح کنیت ہو. اور یہ اعزاز پوری تاریخ میں صرف 2 ہستیوں کو ملا. فقہ میں ہمارے ہاں ممنوع ہے, پیغمبر کا نام رکھ لو, نام محمد رکھو, کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے. کنیت ابو القاسم رکھ لو, نام محمد نہیں رکھ سکتے, ممنوع ہے. پوری تاریخ میں صرف 2 ہستیوں کو اجازت تھی, ایک محمد حنفیہ کو نام محمد تھا, کنیت ابو القاسم, ایک میرے 12ویں امام کو نام بھی محمد ہوگا, کنیت بھی ابو القاسم ہوگا. اور کسی کو آئیں گے. یملا الارض قسطا وعدلا, بڑا عجیب سوال تھا. زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, ہر جگہ عدل ہی عدل ہوگا. میرے امام سے پوچھا گیا مولا وہ کیسے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے, ہر جگہ عدل ہوگا, ہر جگہ انصاف ہوگا. کیا خوبصورت مثال سے میرے امام نے سمجھایا. یہ بتاؤ یہ گرمی کے موسم میں گرمی یہ گھروں سے باہر ہوتی ہے یا گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی ہوتی ہے؟ یہاں گھروں کے اندر گرمی نہیں ہوتی, بولو پھر نا. یہ اندر ہوتی ہے تبھی تو اے سی لگاتے ہو بھائی, یہ اندر گرمی ہوتی ہے تبھی تو پنکھا چلاتے ہو نا. اگر گھر کے اندر گرمی ہو تو اے سی کس لیے چلاؤ گے؟ یہ سردیوں میں سردی گھروں کے اندر بھی آتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ گھروں کے اندر بھی آتی ہے, تبھی تو لحاف لیتے ہیں, تبھی تو کمبل اوڑھتے ہیں, کبھی تو رضائیاں اوپر لیتے ہیں. یہاں میرے معصوم نے فرمایا جیسے گرمیوں میں گرمی گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے, جیسے سردیوں میں سردی گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہمارے 12ویں کے زمانے میں عدالت گھروں کے اندر داخل ہو جائے گی. عدالت گھروں کے اندر داخل, ہر شے عدل و انصاف سے بھری ہوئی. آپ آئیں گے, آج کی رات اس مناسبت سے بڑی مقدس رات. ویسے شعبان پورا مہینہ بڑی عظمتوں والا, پھر آج کی رات اپنے طور پر بھی بڑی عظمتوں والی. یہ شعبان سید الانبیاء نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے. رجب مولا علی کا مہینہ, شعبان پیغمبر نے فرمایا میرا مہینہ, اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ. تھوڑا توجہ کرنا کہ رجب تو مولا علی کا ہے, سمجھ آتی ہے کہ 13 رجب کو میرے مولا کی ولادت ہوئی, اس لیے منسوب ہو گیا مولا علی کی طرف. ماہ رمضان اللہ کا ہے, سارے دن اللہ کے ہیں, اصل میں سارے مہینے اللہ کے ہیں. رمضان اس لیے اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ اس میں اللہ نے قرآن اتارا, اس میں قرآن اترا, اللہ کا ہو گیا. اس شعبان میں نہ پیغمبر کی ولادت ہے, بھئی ربیع الاول پیغمبر کا ہونا چاہیے, 12 یا 17 کو ولادت ہوئی, یا سفر پیغمبر کا ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک 28 سفر کو شہادت ہے, یا ربیع الاول پیغمبر کا ہو, یا سفر پیغمبر کا ہو. یہ شعبان پیغمبر کا کیوں ہے؟ جب میں نے شعبان کی تاریخوں پہ غور کیا تو میں نے دیکھا
جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت، 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان کو حضرت ابوالفضل العباس کی ولادت، 5 شعبان کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، پھر جناب شہزادہ علی اصغر کی ولادت، جناب شہزادہ قاسم کی ولادت، 11 شعبان کو حضرت شہزادہ علی اکبر کی ولادت، اور یہ 14 اور 15 کی درمیانی رات امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، جنہوں نے رسالت اور مقصد رسالت کی حفاظت کی وہ سارے اس مہینے میں پیدا ہوئے، تو پیغمبر نے کہا یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر بڑی ترتیب ہے، رجب پہلے، شعبان بعد میں، رمضان اس کے بعد۔ بھئی اگر اللہ چاہتا تو یہ ترتیب تبدیل ہو سکتی تھی۔ یہ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو شروع ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رمضان کو پہلے بنا دیتا، رمضان کے بعد شعبان ہوتا، شعبان کے بعد رجب ہوتا۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے رجب پہلے بنایا، شعبان بعد میں بنایا، رمضان اس کے بعد بنایا۔ رجب ہے علی کا مہینہ، شعبان ہے پیغمبر کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کا مہینہ۔ رمضان میں ہم سب نے مہمان ہونا ہے اللہ کا، وہ شہر مغفرت ہے، وہ مغفرت کا مہینہ ہے، وہ بخشش کا مہینہ ہے، وہ توبہ کا مہینہ ہے، وہ معافی کا مہینہ ہے، مہمان بننا ہے اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے رجب اور شعبان کو پہلے رکھ کے رمضان کو بعد میں رکھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جب میرے پاس آنا نا تو خالی ہاتھ نہ آنا، ایک ہاتھ میں دامن علی ہو، ایک ہاتھ میں دامن رسالت ہو، دونوں کو سفارشی بنا کے آنا۔ تم توبہ کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ وسیلہ لے کے آنا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پنج نعرے پینتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ یہ ماہ شعبان بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ رجب اور شعبان 2 مہینے دراصل تیاری کے مہینے۔ اتنی بڑی ہستی کا مہمان بننا ہے نا، تو جتنی بڑی دعوت ہو اتنی بڑی تیاری کی جاتی ہے نا۔ اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہو، بھائی نے دعوت دے دی، ابے نے، باجی نے، آج رات کو میرا برتھ ڈے ہے، گھر میں کیک کاٹیں گے، تو آپ سچ خود بتائیں کتنی تیاری کریں گے؟ آپ خود کتنی تیاری کریں؟ شاید وہی لباس جو سارا دن پہنا ہوا ہے اسی لباس کے ساتھ اس فنکشن میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو گورنر ہاؤس سے دعوت آ جائے پھر اسی لباس میں جائیں گے؟ شاید 2-3 دن لگے تیاری کرنا، ذرا جیکٹ اچھی طرح ڈرائی کلین کروا لیں، ذرا کپڑے اچھی طرح دھوبی سے دھلوا کے خوب استری کروا لیں۔ اگر اس سے بھی بڑے کسی نے دعوت دے دی پھر اور تیاری ہوگی نا۔ اور اگر تمہیں زمانے کا امام دعوت دے دے، تم نے میرا مہمان بننا ہے، پھر کتنی تیاری کرو گے؟ اور اگر سید الانبیاء دعوت دے دے اور رمضان میں اللہ کے مہمان بننا ہے، یہ 2 مہینے تیاری کے ہیں۔ اتنے بڑے دربار میں جا کے مہمان بننا ہے نا، تو پورا رجب روزے رکھنا مستحب ہے، پورا رجب، پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 2 مہینے روزے رکھ کے اپنے گناہ معاف کروا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچو کہ خدا تمہیں اپنا مہمان بنا لے۔ یہ شعبان بڑی عظمت والا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آج کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ شب نیمہ شعبان لیلۃ القدر کے بعد پورے سال میں ایک لیلۃ القدر کے بعد سب سے بڑی عزت والی رات ہے،
سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر اس شب نیمہ شعبان کا ہے. اور پھر ہمارے علماء نے اس میں بہت جنگ کی ہے. یہ آج کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات. آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر سارا دن ابھی بھی لگے ہوں گے. شب برات ہے نا, شب برات. شب برات میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ سارے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے. سارے سال ہم نے اس کو کیا دینا ہے, اس کو کیا دینا ہے, اس سے کیا لینا ہے, اس نے اس کو کس میں مبتلا کرنا ہے, اسے کس مصیبت سے نکالنا ہے. شب برات میں. اور لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے. پھر 2 راتیں ہو گئی نا. ہمارے علماء نے تحقیق کرنے کے بعد کہا آج کی رات 15 شعبان کی رات زندگی کا 1 سال میں ہونا کیا ہے اس کا خاکہ تیار ہوتا ہے. لیلۃ القدر میں حتمی فیصلہ ہوتا ہے. آج کی رات خاکہ تیار ہو, ایک بنے گا, ایک مضمون لکھا جائے گا. لیلۃ القدر میں اس رات دستخط ہو جائے گی. اس کو یہ دینا ہے, اس کو اس مصیبت سے نجات دینی ہے. آج کی رات وہ خاکہ تیار کیا جائے گا. اچھا پھر میں سمجھاؤں, طالب علم ہونا, پھر واپس پلٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. یہ جشن ختم ہوگا تو تبرک بھی ہوگا نا. ہاں میرے گھر میں منتظم نہیں بیٹھ رہے. تبرک کا ہے پروگرام ہے بھائی, کہہ رہے ہیں. یہ جب جشن ختم ہو, تبرک یہاں تقسیم ہونا اور 2 بندے گیٹ سے باہر نکل جائیں, بازار میں چلے جائیں, پھر سے تبرک تقسیم ہو جائے. آدھے گھنٹے بعد آ جائیں, ہمیں تبرک نہیں ملا بھائی, کیسے جشن کراتے تبرک ہی نہیں دیتے. آپ کیا کہیں گے؟ تو بھائی صاحب جب تبرک تقسیم ہو رہا تھا نا آپ تھے ہی نہیں. آپ یہاں ہو تو حقدار ہے نا, یہاں ہے نہیں تو آپ کو تبرک کیسے ملے؟ جب تقسیم ہو رہا تھا آپ تھے ہی نہیں. پریشان نہ ہونا, آج کی رات تقدیر لکھی جانی ہے. جب لکھی جا رہی ہے تو آپ یہاں ہیں ہی نہیں. آپ تو رہ کے سو گئے گھر, آپ تو خانے غفلت میں چلے گئے. جب لکھی جانی ہے, تقسیم ہونی ہے, اسے کتنا دینا ہے, اسے کیا دینا ہے, اب وہاں مانگ ہی نہیں رہے. ساری رات سوئے ہوئے, پھر کو رزق کم ہو گئے. جب اللہ بانٹ رہا تھا میں سویا ہوا تھا. پھر شکایت کس بات کی؟ آج کی رات سونا نہیں, جاگتے رہو, مصلی پہ آ جاؤ, جو چاہتے ہو مانگو. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں آج کی رات ممکن نہیں کوئی بندہ مانگے اسے نہ ملے. ممکن ہی نہیں ہے آج کی رات بندہ مانگے اسے نہ ملے. اور پھر کیا خوب میرے معصوم فرماتے ہیں, مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اتنی بڑی ہستی سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. میں کیا بات کروں اللہ سے, میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں کیا مانگوں, کیسے مانگوں, اللہ سے کیسے بات کروں, کیا کمال ہے. میرے امام فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو, آ تو صحیح نا, تو اس کے گھر آ جا, مصلی پہ بیٹھ جا اور مصلی پہ بیٹھ کے چپ ہو جا. وَهُوَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ, وہ چپ رہنے والے گونگوں کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے, وہ تیرے اندر کو تجھ سے بہتر جانتا ہے. مانگنے کی ضرورت نہیں, وہ عطا کر دے گا. تو صحیح نا, شب برات سونے کی ضرورت, پھر ظاہر سو جائے گا نا. میں لاہور کا رہنے والا نہیں, دیہاتی ہوں. اب اگرچہ زندگی گزر گئی یہیں, ہمارے دیہاتوں میں کہاوت ہے, وہ جن کے بھینسیں گائے بھینسیں ہوتی ہیں نا, تو ان کے مالک سو جائیں نا
تو جس طرح آپ کو بچہ دے رہی ہو نا تو شہرت یہ ہے، کہاوت بنی ہوئی ہے، سوتے دیا کٹے جہتی ہیں، جو سو جاتے ہیں نا ان کے پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ کٹا ہی پیدا ہوتا ہے، کٹی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جو سو جائیں گے نا آج کی رات پھر سارے سال اللہ کی شکایت نہ کریں، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا۔ جب وہ دے رہا تھا تو ہم سوئے ہوئے تھے۔ آج کی رات بہترین موقع ہے، اپنی جھولی پھیلاؤ اور کہو میرا اللہ تجھے اپنی حجت کا واسطہ، تجھے یوسف زہرا کا واسطہ، تجھے امام ثانی عشر کا واسطہ، تجھے حجت دورہ کا واسطہ ہمیں دے۔ پھر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ایسے لفظ زیادہ مانگیں گے نا تو میرا اللہ کوٹھی دے جائے، بحریہ ٹول میں کوٹھی، میرا اللہ یہ بچے کی نوکری نہیں ہے، نوکری دے۔ اتنی چھوٹی شے اتنے بڑے دربار سے۔ ہمارے دادا استاد تھے عالم دین، وہ فرمایا کرتے تھے درسوں میں کبھی کہ بیٹا اس قسم کی چھوٹی چیزیں تو سلیمان کے صدقے میں بھی مل جاتی ہیں۔ اتنے چھوٹے سے کلیبر ائمہ کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، یہ آپ میں سے بہت سارے دوست عراق گئے ہوں گے، زیارات گئے ہیں، زیارات پہ تو گئے ہیں، اللہ لے جائے آپ، اللہ کربلا کی زیارتوں سے مشرف فرمائے۔ یہ 40 پہ جاتے ہیں نا چیلم پر، تو نجف سے کربلا تک واک کرتے ہیں، جسے مشی کہتے ہیں۔ وہ سال میں 2-3 مرتبہ ہوتی ہے، آج کل بھی مشی شعبانیہ کے نام سے، آج رات بھی گئے ہوئے لوگ پیدل چل کے نجف سے کربلا پہنچ رہے ہیں آج رات۔ 40 کے موقع پر بھی ہوتے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں ہو کے آیا ہوں 2-3 دفعہ، اللہ آپ کو بھی اپنے خزانے سے توفیق عطا فرمائے۔ کربلا سے نجف سے کربلا تک سب کچھ فری میں ملتا ہے۔ پانی چاہیے پانی مل جائے، سادہ پانی چاہیے سادی بوتلیں مل جائے، جوس چاہیے ہر قسم کا جوس مل جائے، کھانے کے لیے جو پسند کرو، سبزی پسند ہے وہ مل جائے گی، مٹن پسند ہے وہ مل جائے گا، بیف پسند ہے وہ مل جائے گا، کباب چاہیے وہ مل جائے گا، بہترین مچھلی چاہیے، مفت میں لوگ بانٹ رہے ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا قبلہ میں نجف سے چلا کربلا، جہاں مجھے کچھ کسی شے کی خواہش ہوئی مجھے تھوڑی دیر کے بعد وہ مل گئی۔ کربلا پہنچ کے میں نے حسرت کی کہ راستے میں جس شے کی خواہش کرتا تھا وہ مل جاتی تھی۔ کاش میں نے اس سفر میں امام زمانہ کی ملاقات کی خواہش کی ہوتی، کاش میں نے سب کو جو مل رہا تھا شاید وہ بھی مل جاتے، لیکن کبھی خواہش ادھر متوجہ ہی نہیں ہوئی۔ ہم بہت کچھ مانگیں گے آج کی رات، لیکن جو مانگنا چاہیے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آج کی رات کے اعمال میں علماء بتائیں گے، آپ جب اعمال کریں گے نا، سب سے بڑا عمل امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا۔ میرا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ظہور کر دے میرا اللہ۔ میرا اللہ زمانہ ظلم و جور سے بھر گیا ہے، میرا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل، لیکن یہ بات دل سے نکلے، صرف زبان کی نوک سے نہیں، واقعاً چاہتے ہیں ظہور ہو جائے۔ افضل العبادت انتظار الفرج، اس غیبت کے زمانے میں سب سے بڑی عبادت، سب سے افضل عبادت امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ یہ افضل العبادت معصوم فرماتے۔ اچھا تو پھر یہ انتظار کیا ہے؟ انتظار ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے
گھر بیٹھ جانے کا نام انتظار نہیں. یہ انتظار نہیں ہوتی بندہ بیٹھا بھائی. یہ انتظار کون اور کب کرتا ہے؟ یہ جنہوں نے آج کی محفل سجائی ہے نا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے 8 بجے میرا انتظار نہیں کیا ہوگا. 8 بجے تو شاید یہ صفحے بھی نہ بچھی ہوں. انہوں نے مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ آپ کو ہم 10 بجے ممبر دے دیں گے. اگرچہ نہیں دیا کہ وعدہ یہ تھا کہ 10 بجے ہم آپ کو ممبر دے دیں گے. میں 10 سے پہلے آ جاؤں یہ میرا انتظار نہیں کریں گے. جب تک یہ صفحے نہیں بچھی ہوگی یہ میرا انتظار نہیں کرے گی. 10 بج گئے ابھی صفحے نہیں بچھی. اب یہ دعا کر رہے ہوں گے اللہ کرے قبلہ صاحب آ نہ جائیں, اللہ کرے کچھ لیٹ ہو جائے. ابھی تو تیاری نہیں ہوئی, ابھی تو صفحے نہیں بچھی, ابھی تو ممبر ہی نہیں لگا, ابھی تو لاؤڈ سپیکر ہی نہیں لگا, ابھی تو آیا ہی نہیں بندہ, ابھی تو مجمع ہی نہیں آیا. اللہ کرے لیٹ ہو جائیں. یہ انتظار کب کریں گے؟ جب پانی صفحے لگا لے, ممبر لگا لے, مجمع بھی آ جائے اور مولانا نہ پہنچے ہو تو انتظار کرنا شروع کرے گا, تو فون کرے گا مولانا کہاں ہے, ذرا جلدی آئیے, بندے انتظار میں ہے. کوئی انتظار تب کرتا ہے جب پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے. میں اپنے ذمے کا کام کر لوں پھر انتظار کروں, اور اگر میں نے ابھی کام مکمل نہیں کیا تو انتظار نہیں ہوگا. اب سارے ہم سوچیں آج کی رات میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں کہ امام کا انتظار کر رہا ہوں. وہ آ جائیں, اللہ کرے آ جائیں. آج آپ اور ہم سب خلوص سے دعائیں کریں, میرا اللہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہماری دعا قبول ہو جائے. میں اس سارے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, اللہ کرے ہماری دعا قبول ہو جائے. صبح کی نماز کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہو, وہاں کوئی بیل بجائے, میں بہہ رہا ہوں, وہ جواب میں کہے میں تیرا زمانے کا امام ہوں. تو نے رات کو دعا کی تھی نا, ظہور ہو گئے, میں آ گیا ہوں, چل دروازہ کھول اندر جانا ہے. سچ بتاؤ, گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں امام کو بٹھا سکو؟ گھر کا ماحول ایسا ہے امام کو اندر لا سکو؟ اگر نہیں ہے تو کیسے کہہ رہے ہو ہم انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے تیاری نہیں کی ہے, ابھی تو ہمارے برتن ہی پاک نہیں ہے, ابھی تو بٹھانے کے لیے چادر ہی صاف نہیں ہے, ابھی تو میرے گھر کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے مولا کو اندر لا سکوں. اگر وہ اندر آ کے پوچھ لے میرا فلاں نوکر کہاں ہے, کیا بتائے گا اس کو امام کو؟ مولا کو تو رات صبح 3 بجے نیٹ پہ تھا اور پھر وہ فیس بک دیکھتا دیکھتا سو گیا ہے, اس نے صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی. اچھا, ہم سب کا نامہ عمل ختم کر چکا میں جشن, بس آخری پیغام اور وقت تمام ہو گیا, میں نے 12 بجے کہیں اور پہنچنا ہے. صرف یہ بتاؤ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نامہ عمل امام دیکھتے؟ بولو, جاتا ہے امام کی خدمت میں, امام پڑھتے ہیں اس کو. اب روایتیں ہیں, بعض روایتیں ہر شب جمعہ ہمارا نامہ اعمال امام کی خدمت میں جاتا ہے. ایک روایت ہے لیلۃ القدر میں ہمارا نامہ اعمال امام کی خدمت میں جاتا ہے. اب جو روایت بھی صحیح ہو, ہر شب جمعہ جائے, ہر مہینے کے بعد جائے, سال کے بعد جائے, امام جب پڑھتے ہوں گے اور ہمارا کردار لکھا ہوگا, اچھی چیزیں لکھی ہوں گی, امام خوش ہوں گے نا, شاباش میری ریت ہے, سبحان اللہ, شاباش بھائی تم نے اچھا کام کیا, شاباش. اور اگر وہاں لکھا ہو اس نے پورا سال کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, اس میں لکھا ہو ماہ رمضان کا 1 روزہ بھی نہیں رکھا, اس میں لکھا ہو ماں کو گالیاں دی ہیں, یا لکھا ہو باپ کی توہین کی ہے, نامہ اعمال میں لکھا ہو رزق حرام کا کھاتا رہا ہے, امام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بولو, امام کو دکھ ہوگا یا امام خوش ہوں گے؟
تو جو امام کو دکھ پہنچائے وہ شیعہ ہوتا ہے. تیاری کرو، امام کے ظہور کی تیاری کرو. امام کو لشکر چاہیے، امام کو سپاہی چاہیے. معجزے سے جنگ نہیں لڑنی امام نے، جنگوں کی دو بدو جنگوں کی. امام کو سپاہی چاہیے، امام کا لشکر ہوگا. یہ قمر جاوید باجوہ صاحب جس فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، اس فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی میرٹ ہے؟ یار اتنا خاموش پہلے تو نہیں ہوتے تھے آپ لوگ، پتہ نہیں. ہاں میرٹ ہے کوئی فوج میں بھرتی ہونے؟ کیا میرٹ ہے؟ کم از کم میٹرک تعلیم ہو، کم از کم 5 فٹ سے زیادہ کا دو، 5.5 فٹ کا دو نہ تھے. اتنی چھاتی ہونی چاہیے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا میرٹ؟ تو قمر جاوید باجوہ صاحب ہمارے کمانڈر ان چیف جس فوج کے سربراہ ہیں، اس کا کوئی میرٹ ہے؟ اور امام زمانہ جس کے کمانڈر ہوں گے اس کا بھی کوئی میرٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ بھرتی ہو جائے گا. ہاں امام کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے قد کی کوئی شرط نہیں ہے، چھاتی کی کوئی شرط نہیں ہے، تعلیم دنیاوی کی کوئی شرط نہیں ہے. وہاں شرط یہ ہے تیرے قلب میں یہ مہر لگی ہو کہ میں مہدی کا سچا غلام ہوں. سچا امام مہدی کو سچا نوکر ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں، فرما برداری کروں گا، مولا کی جو کہے گے مولا میں وہ کروں گا. کیا ہم نے اس سے پہلے تجربہ کیا؟ مولا جب نکلیں گے نا، خدا شاہد ہے، کمال ہے، آئیں گے جب ظہور فرمائیں گے نا کعبہ کے پاس، پہلے دن کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کے مولا پہلا جو خطبہ دیں گے، فرمائیں گے لوگو انا بقیت اللہ فی الارضین، میں زمین میں بقیت اللہ ہوں. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آیت کی تلاوت کریں گے، حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا. یہ کہیں گے نا، یہ آواز پوری دنیا میں گونجے گی، ہر بندہ اپنی زبان میں اس کو سنے گا. پھر امام کی خدمت میں چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ آئیں گے میرے امام کی تائید کرنے کے لیے، نبوت منوانے نہیں. عیسیٰ نبی تھے، ہیں نہیں؟ آئیں گے حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے لیے حجت بن کے، میں تمہارا نبی ہوں نا، میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت. یہودیوں کے لیے بھی حجت آئے گی. ان یہودیوں کے آئے تابوت سکینہ ہے جس میں ان کے نبیوں کے تبرکات پڑے، وہ پہاڑیوں سے نکلیں گے. تابوت سکینہ میرے امام کی خدمت میں ہے، اس کے اندر وہ سارے جو انبیاء کے چیزیں پڑی ہوں گی نا، وہ یادگاریں امام اٹھا کے دکھائیں گے. یہودیوں پر حجت قائم ہوگی، عیسائیوں پر حضرت عیسیٰ کی حجت قائم ہوگی. نماز کا وقت ہو جائے گا، مسجد میں، مسجد الحرام میں مصلی بچھے گا، نماز کا وقت ہوگا. میرے امام کہیں گے اے اللہ کے نبی عیسیٰ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے مریم کے بیٹے، اے طاہرہ ماں کے بیٹے، آگے چلو، نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ. آپ نبی تھے، چلو نماز پڑھاؤ. روایتوں میں ہے حضرت عیسیٰ کہیں گے اے یمنا رسول اللہ، یہ مصلی آپ کے لیے بچھا ہے. مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے، زہرا کا بیٹا ہونا. آپ پڑھائیں، یہ مصلی آپ کے لیے بچھا ہے، آپ نماز پڑھائیں. حضرت آگے بڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ جو اپنے زمانے میں اولی العزم پیغمبر تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اپنی نظام فطرت کو بدل دیا تھا. بغیر باپ کے دنیا میں آئے، نظام فطرت کو بدل دیا. حضرت مریم کی عصمت کو بچانے، اور یہودی الزام لگا رہے تھے اے مریم، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا تھا میں چپ ہوں، چپ کروں تو چھوٹا
وقت ہوتا میں نے نہیں بولنا، اس سے پوچھ، اس جھولے میں پڑے ہوئے بچے سے پوچھ، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ نے جھولے میں پڑے ہوئے کہا انی عبداللہ ہے وَأَعْطَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور میری ماں کی عصمت پر حرف اٹھانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے نظام فطرت کو بدل دیا۔ ختم کر رہا ہوں میں، آخری جملہ ہے، پیغام لیتے جانا، یہ میرا 12واں امام ہے، پہلا نہیں۔ امام مہدی 12واں امام ہے، اور اللہ کے بندوں جن کے 12ویں کے آگے عیسیٰ جیسا نبی نہیں کھڑا ہو سکتا، ان کے پہلے کو کوئی اور کیسے نوازے پڑا ہے؟ اماموں جیسا کسی کا امام نہیں ہے نا۔ بس پیغام سنو اور مجھے اجازت۔ آپ کو بے عیب امام اللہ نے دیے، معصوم امام دیے۔ آپ کے امام عالم ہیں، آپ کے امام عادل ہیں، آپ کے امام کریم ہیں، آپ کے امام سخی ہیں، آپ کے امام شجاع ہیں، آپ کے امام شب زندہ دار ہیں، آپ کے امام مناجات کے دھنی ہیں، آپ کے امام عاشق تلاوت قرآن۔ امام عالم ہے نا، جاہل امام قبول کر لو گے؟ ایک دن کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، جاہل قبول نہیں، عالم چاہیے۔ اچھا عادل نہ ہو، ظالم ہو، امام قبول کر لو تھوڑی دیر کے۔ امام کنجوس ہو، سخی نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہیں۔ امام بزدل ہو، شجاع نہ ہو، قبول کر لو نہیں۔ خدا کا نام لو، اتنے خود غرض کیوں ہو؟ اپنے لیے اچھا امام چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو تمہارے امام جیسا کوئی اور؟ یہ عالم ہونا چاہیے، یہ جاہل نہ ہو، یہ عادل ہونا چاہیے، ظالم نہ ہو، یہ کریم ہونا چاہیے، کنجوس نہ ہو، یہ شجاع ہونا چاہیے، بزدل نہ ہو، یہ شب زندہ دار ہونا چاہیے، یہ مناجات کرنے والا ہونا چاہیے، یہ قرآن کی تلاوت کا عاشق ہونا چاہیے۔ تمہارے اماموں جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، یہ معصوم ہونا چاہیے۔ اپنے لیے اچھا امام چاہتا ہے، اور خدا کے لیے کبھی تو اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کر، اس اچھے امام کو رعیت کیسی چاہیے؟ امام کو رعیت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو اچھا امام چاہیے، اس اچھے امام کو رعیت کیسی؟ اپنی مرضیاں کرنے والی، لباس اپنی مرضی کا، شکل اپنی مرضی کی، سکول اپنی مرضی کا، تجارت اپنی مرضی کی، کاروبار اپنی مرضی کا، بچیوں کا سکول اپنی مرضی کا، بچیوں کا لباس تیری مرضی کا۔ جس کو مان رہا ہے نا، اس کی اطاعت کر، اس کی فرما برداری کر، اس کا حکم مان، اس کی سیرت پہ عمل کر، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ رب العزت بحق امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ائمہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔